فرمائیے. بچے کی پیدائش کے بعد پہلے 6 ماہ کی تربیت اس کے آئندہ رجحانات کو متعین کرنے میں کس قدر اہمیت کی حامل ہے؟ اگر اس وقفہ میں مختلف بچوں کو یکساں تربیت دی جائے اور یکساں ماحول مہیا کیا جائے تو کیا وہ آئندہ زندگی میں یکساں رجحانات کے حامل ہوں گے؟ 6 مہینے کے بعد ان کو گلیوں میں پھینک دینا؟ 6 مہینے کی شرط لگائی ہے. اگر شرط کوئی لگانی ہے تو اس وقت سے شروع کریں جب ان کا آغاز ہوتا ہے پیٹ میں، اور اسی وقت سے ان کی تربیت کا حکم ہے، بلکہ آغاز سے پہلے حکم ہے کہ دعائیں مانگو، ہمیں صالح ملے، ہمیں نیک ملے، ایسی اولاد ملے جو تیری رضا کی راہوں پر چلنے والی ہو. یہ دعائیں مانگتے ہوئے اولاد پیدا کرنے کی طرف سفر شروع کرو. جب پیٹ میں ہو تو پھر دعائیں مانگتی ہیں مائیں اور باپ بھی، اور پیٹ کے اندر ان کی تربیت کا تعلق نفسیاتی طور پر ثابت ہے اس ماحول سے جو باہر کا ہے. سمجھے ہیں؟ جی جی. کیونکہ اب تو قطعی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر ماحول خوشگوار ہو تو بچہ ثابت ہو چکا ہے کہ پیٹ میں خوش رہتا ہے. اگر باہر کوئی ڈانٹ ٹپٹ ہو تو سہم جاتا ہے. اس لیے وہ وقت جب سے اس کو کان عطا ہوتے ہیں اور آنکھیں عطا ہوتے ہیں، 3 مہینے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہوتا ہے. یعنی پہلے شروع ہوتا ہے لیکن 3 مہینے کے بعد 4.5 مہینے کے اندر اس کو کان آنکھ وغیرہ مل جاتے ہیں. اس کے بعد وہ سننا شروع کرتا ہے اور دیکھ تو نہیں سکتا کیونکہ اندر آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور آوازوں کا بہت اثر پڑتا ہے، ماں کے مزاج کا بہت اثر پڑتا ہے، اس کی خوشی، اس کی غمی، اس کے فکروں کا اثر بچے پہ پڑتا ہے. تو وہ خدا جس نے پیدائش سے پہلے ہی دعائیں کرنے اور نیک اولاد کی تمنا کرنے کی ہدایت دی ہے، اس کے دوران مائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں ان کی بلی کی باتیں سوچتی ہوں؟ وہی مائیں ہیں، وہی باپ ہیں. وہ اس بچے کے مطابق جب بھی ذکر خیر چلے گا اچھا ہی چلے گا. پھر جھگڑے فساد سے اسلام نے منع کیا ہوا ہے، اور اگر اس کو خلاف ورزی کر کے کچھ کرتا ہے تو اپنی اولاد پر اثر کا وہ ذمہ دار ہے. پھر قرآن کریم نے عمومی وارننگ دے دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اس وارننگ میں، اس انتباہ میں صرف اعمال ہی شامل نہیں بلکہ اولاد بھی شامل ہے. ما قدمت لغد، جو کچھ بھی وہ کل کے لیے پیچھے چھوڑے گا اس پر وہ نگران رہے، کیونکہ وہ جواب دہ ہوگا. تو اس وارننگ کے ساتھ پیدائش سے پہلے، پیدائش کے دوران اور اس کے بعد مسلسل تعلق جاری ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے 6 مہینے کی قاش کاٹ کے الگ کرنے کا کوئی جواب مجھے سمجھ نہیں آتا. اب نے 6 مہینے کی جو سیگمنٹ بنائی ہے، جی جی، میں نے پڑھا ہے کہ پیدائش کے بعد جو 6 مہینے کی ریکارڈنگ اس کا کمپیوٹر کرتا ہے اس پر اس کی کریکٹر بلڈنگ کی نہیں ضروری نہیں. اچھا، میں نے بتایا اول وقت سے اس پر اثر انداز ہونے والی چیزیں ہیں جو باہر سے اس پر اثر ڈالتی ہیں. اس کا ماحول، ماں کا مزاج، ماں کی صحت، اور اس زمانے میں ان کے تعلقات، یہ تمام باتیں پیدائش کے وقت سے شروع ہو کر مسلسل اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. اور پیدائش کے بعد پھر وہ جو آپ نے پڑھا ہے، غالباً یہ پڑھا ہوگا کہ اس وقت بھی جو باتیں کی جاتی ہیں وہ بچے کا ذہن ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. جی. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد کیوں فرماتے کہ پیدائش کے ساتھ ہی اس کے کان میں، ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں تکبیر کہو. یہ بتا رہا ہے کہ 6 مہینے نہیں بلکہ پیدائش کے مان بعد صوتی رابطے کے ذریعے بھی اس کی تربیت شروع کر دی جائے اور اسے پیغام دینے شروع کر دیے جائیں. اور اگرچہ شعوری طور پر اس بچے کو کچھ یاد نہیں ہوگا کہ مجھے کچھ پیغام ملا تھا، نہ وہ زبان آتی ہے جس زبان میں پیغام دیا جا رہا ہے، مگر اس کے تحت شعور میں کہیں وہ آواز جم چکی ہے. اور جب بڑا ہوتا ہے رفتہ رفتہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے،
تو اس کا ایک لنک وہ اس کے ساتھ دیکھتا ہے. تو تربیت کا جو مسئلہ ہے یہ ایک مسلسل جاری سلسلہ ہے جو آغاز پیدائش سے بھی پہلے دعاؤں کی صورت میں شروع ہوتا ہے. آغاز پیدائش کے ساتھ تمام دیگر ذرائع کے ساتھ وہ شروع ہو چکا ہوتا ہے اور پھر وہ بڑھتا رہتا ہے. آگے ظہور مہدی آخر